للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اس سبق کا سب سے پہلا مسئلہ سمجھو یا قاعدہ سمجھو، علماء کرام اس کو بطور مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ ایک اور چیز ایسی ہے کہ جس سے تیمم ٹوٹتا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان پانی پر قادر ہوگا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ چیز ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ اس سبق کا یہ ہے کہ مریض نے غسل کا تیمم کیا ہے۔ مریض تھا، پانی بہا نہیں سکتا تھا، اس نے غسل کا تیمم کر لیا۔ اب اتنا تندرست ہو گیا ہے کہ غسل کرتا ہے تو پانی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اتنا تندرست ہو گیا ہے، تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا جو اس نے تیمم کیا ہے۔ یعنی مریض تھا، پہلے غسل کا تیمم کیا تھا، اب طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، جیسے ہی تندرست ہو گئی، اب دیکھتا ہے کہ اس کو پانی جناب علی نہیں دے گا تکلیف، تو جیسے ہی یہ معاملہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا، فوراً ہی تیمم آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ آج کے سبق یہ ہے کہ کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے تیمم کیا، غسل اور وضو دونوں کے لیے تیمم کیا، ایک ہی تیمم کیا ہے، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی اس میں۔ تیمم دونوں کے لیے ایک ہی کیا تھا، اب وضو توڑنے والی کوئی چیز اس میں پائی گئی، یا اتنا پانی ملا ہے کہ جس سے وضو کر سکتا ہے، اتنا پانی ملا ہے وضو کر سکتا ہے، یا پھر بیمار تھا، اب پانی آ گیا، ٹھیک بیمار تھا، اب ٹھیک ہو گیا، پانی ہے اس کے پاس، یا پھر اتنا تندرست ہو گیا کہ جناب وضو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پہلے تو بیمار تھا اور غسل سے نقصان ہوگا، تو اس صورت میں صرف وضو کے حق میں تیمم ٹوٹ جائے گا، غسل کے حق میں تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس حالت میں تیمم ناجائز تھا، کچھ حالتیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا کہ جن حالتوں میں تیمم ناجائز ہوتا ہے، اگر وہ تیمم کے بعد وہ حالت پائی گئی جس میں تیمم ناجائز تھا، اب تیمم ٹوٹ گیا ہے، جیسے تیمم والے کا ایسی جگہ پر جناب علی گزر ہوا ہے، تیمم تھا اس کو، یہ ایسی جگہ سے گزرا ہے کہ وہاں 1 میل کے اندر پانی ہے، 1 میل کے اندر پانی ہے، تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی کے پاس ہی پہنچ جائے تو تیمم ٹوٹے گا نا، 1 میل کے اندر پانی ہے اس کے پاس، اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا آٹومیٹکلی۔ آگے مسئلہ نمبر 5 آج کے سبق کا یہ ہے کہ اتنا پانی ملا ہے کہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے، وضو کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی 1 مرتبہ منہ اور ایک مرتبہ جناب علی دونوں ہاتھ پاؤں نہیں دھو سکتا، تو وضو کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ایک مرتبہ یہ دھو سکتا ہے، یعنی منہ کو بھی 1 مرتبہ دھو سکتا ہے، ہاتھوں کو بھی 1 مرتبہ دھو سکتا ہے، پاؤں کو بھی 1 مرتبہ دھو سکتا ہے، سر کا مسح ہو سکتا ہے، تیمم ٹوٹ جائے گا، ایک مرتبہ دھونے سے تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح غسل کے تیمم کرنے والے کو بھی اتنا پانی ملا کہ جناب علی جس سے غسل نہیں ہو سکتا تو تیمم نہیں ٹوٹے گا۔
اگر وضو والے کو اتنا پانی ملا ہے کہ ایک ایک مرتبہ وہ دھو سکتا ہے ہر اعضاء کو، تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ ایسی جگہ گزر ہوا ہے کہ وہاں سے پانی قریب تھا، ایسی جگہ پر گزر ہوا ہے، مگر پانی کے پاس، پانی ہے قریب، اس کو تیمم بھی ہے، پانی بھی قریب ہے، لیکن پانی کے پاس شیر ہے۔ اگر پانی کے پاس جاتا ہے تو وہ چیر پاڑ کے کھا لے گا اس کو۔ اب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ جناب علی تیمم نہیں ٹوٹے گا اس حال میں، اگرچہ وہ پانی کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن وہاں شیر بیٹھا، اس کی جان کو خطرہ ہے، یا پھر وہاں شیر تو نہیں ہے مگر ایک سانپ بیٹھا ہے، اژدہا ہے بڑا، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ پانی کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ یا پھر وہاں پر نہ تو جناب علی شیر بیٹھا ہے اور نہ ہی سانپ، بلکہ دشمن بیٹھا ہے، اس کی جان کا دشمن بیٹھا ہے۔ اب اس حال میں یہ ہوگا کہ جو دشمن بیٹھا ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، یا مال کو خطرہ ہے، یا عزت کو خطرہ ہے۔ دشمن سے جان کو خطرہ ہے، یا مال کو خطرہ ہے، یا عزت کو خطرہ ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگرچہ آنکھوں سے پانی دیکھ رہا ہے پھر بھی تیمم نہیں ٹوٹے گا، تیمم کے ساتھ ہی نماز پڑھ، حالانکہ اتنا بڑا فریضہ ہے، صرف اور صرف جان، مال اور عزت کے جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مجبوری میں آتی ہیں۔ یہاں پر ان چیزوں کی وجہ سے شریعت کے کئی مسئلے مڑ جاتے ہیں۔ میں اس مسئلے کو ذرا کھولنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا میرے اس مسئلے کے اوپر، ہو سکتا ہے ٹائم جتنا لگتا ہے لگ جائے، پھر وہاں پہ بند کر دیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے فقہ کے ساتھ ساتھ فکر بھی ہونی چاہیے۔ جی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بطور مجبوری یہاں پر، کیونکہ ایک ہوتی ہے تنگی، ایک ہوتی ہے مجبوری، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تنگی سے شریعت نہیں بدلتی، کہیں کہیں بدل جاتی ہے، شریعت کہیں کہیں بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گندم کے دانے، گندم پڑی ہے، وہاں پر چوہے اپنی مینگنیاں کر گئے، مینگنیاں بہت زیادہ ہیں، گندم کے دانے دانے کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ اب شریعت یہ کہتی کہ اس کو چھاننا تو مجبوری بن جاتی ہے، تنگی بن جائے گی، لہٰذا ان کو پسال اس کے لیے کھانا جائز ہو جاتا ہے، وہاں تنگی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور یہاں کئی جگہ پر ہوتی ہے مجبوری، جیسے یہاں پر یہ مجبوری ہے، پانی کے قریب جاتا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، عزت کے جانے کا خطرہ ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اب ہمارے قانون کو بدل دے، کیوں؟ عزت کے جانے کا خطرہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جہاں عزت جاتی ہو وہاں فریضہ چھوڑا جاتا ہے، فرض چھوڑا جاتا ہے جہاں عزت جاتی ہے۔ بات سوچنے والی یہ ہے کہ جب شریعت اتنا اجازت دیتی ہے کہ بھئی فریضہ کو بھی چھوڑ دو تم، میں سوال صرف اتنا کرتا ہوں، اگر بیٹیوں کو سکول جیسے لعنت میں نہ جانے دیا جائے تو کون سی جان کو خطرہ ہے، کون سے مال کو خطرہ ہے، کون سی عزت کو خطرہ ہے؟ چیز وہاں جائز ہوتی ہے جہاں جان، مال، عزت کا خطرہ ہو۔ سوال صرف اتنا ہے، اگر مولوی اور پیر کی بیٹی سکول میں نہیں جاتی، مولوی کی جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، عزت کو خطرہ ہے، تو پھر کیوں جاتی ہے؟ کیوں عزت لٹوانے کے لیے بیٹی کو بھیجتا ہے؟ یہاں تو عزت جانے کا خطرہ ہے، نبی کی شریعت کہتی ہے کہ جہاں عزت جانے کا خطرہ ہو وہاں رب کا فریضہ چھوڑ دیا جائے، ہاں؟ اور یہاں عزت جا رہی ہے صرف 4% کی خاطر، صرف 4% کی خاطر یہاں عزت جانے کا خطرہ ہے بھائی۔ حالانکہ نبی کی شریعت بڑے بڑے قانون بدل دیتی ہے صرف جان، مال، عزت کا خطرہ ہو تو۔ شراب ہے، شراب کیوں حرام ہے؟
کیونکہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو 1 لاکھ 1.25 لاکھ کم پیش پیغمبر بچاتے آئے ہیں. ان کو 5 چیزیں وہ مجبوری میں آتی ہیں: عقل، نسل، عزت، جان، مال، دین. یہاں ان کو بچانا ضروری ہوتا ہے. یہاں پر جو کوئی مسئلہ آ جائے تو بطور مجبوری وہ حرام جائز. جس مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ دریا کے اندر ڈوب رہا ہے. اب شریعت تو کہتی ہے کہ نماز کا توڑنا حرام ہے، حرام ہے نماز کا توڑنا، لیکن یہ نماز توڑ کر اس کو بچا سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ نماز کو توڑے، توڑ کر اس کی جان کو بچائے، پھر آ کر وہاں سے ہی شروع کر دے، اس کی نماز ہو جائے گی. حرام کام کر رہا ہے مگر ثواب الٹا زیادہ ہو رہا ہے اس کے اوپر. کیوں؟ جان کو خطرہ تھا، جان کو بچایا ہے اس نے، جان کو بچایا ہے. وہاں جہاں نسل کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، وہاں سے شریعت مثال کے طور پر شراب ہے. لوگ کہتے ہیں شراب جناب جی پہلے جائز ہوا کرتی تھی اور نبیوں میں دور، چٹا جھوٹ ہے مولویوں کا. کسی نبی کے دور میں شراب جائز نہیں ہوئی تھی، کسی نبی کے دور میں شراب حلال نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ شراب انسان کی عقل کو مار دیتی ہے. نبی عقل کو بچانے کے لیے آئے ہیں، نبی عقل کو بچانے کے لیے. شراب اس لیے تو حرام ہے کہ عقل کو مار دیتی ہے، لہذا عقل کو بچانے کے لیے نبی آئے ہیں، اس لیے شراب حرام ہے. اور جہاں عزت کے جانے کا خطرہ ہے وہاں رب کا قانون بدل جاتا ہے. عزت کا خطرہ ہے، رب کا قانون بدل گیا. صرف یہ میں بطور اشارہ طور پہ بات کر گیا ہوں کہ جہاں یار یہاں تو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں تو عزتیں جا رہی ہیں، مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور برسرعام لوٹی جا رہی ہیں، قسمی طور پہ کہہ رہا ہوں. اور پھر اتنا ڈر اور خوف جناب والی داڑھی والوں سے پایا جاتا ہے. یہ کل رات کی بات ہے. یہاں شاہ کوٹ میں ہمارا درویش ہے مشتاق، رات کو ڈیوٹی کرنا چاہتا ہے. یار میرا گزر اوقات نہیں چاہتا کہیں رات کی ڈیوٹی مل جائے. وہاں سکول تھا، وہاں چوکیدارہ ملا اس کو. جیسے چوکیدارہ ملا انہوں نے کہا کہ پینٹ شرٹ پہن کر آنا. آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا. میں نے کہا یار پینٹ شرٹ کے ساتھ چوکیداری تو ایسے ہو سکتی، پینٹ شرٹ نہ تو کرنی نہ تو نہیں آئے، لہذا جو اس نے جا کر اتنی بات کہہ دی. بس اتنی بات کا کیا کہنا تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. انہوں نے پیچھے والے آدمی کو فون کیا، تو نے تو مولوی بھیج دیا ہمارے سکول میں. اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جنابی ہم مولوی صاحبان کو یہاں چوکیدارے کے لیے جگہ نہیں دیتے. وہ اتنا ڈر مسلمان سے. انہوں نے پتہ ہے کہ جڑے اسی کرتوت کر رہے ہیں سکولوں کے اندر نا، تو انہیں جا کے بیان کرنے نے، انہیں دسنا ہے. پھر میں کہ روکدا سا نا، انہوں کہندے نے تلی دے سر اگانا. آ گئی اکھاں دے سامنے گل، کہندا واقعی ٹھیک گل ہے. یار اس طرح لٹیاں جا رہے ہیں. جیڑی عزت دے پیچھے رب شریعت دے قانون بدلدا پیا ہے، اور 4 ٹکے کی خاطر بیٹی دی عزت بھی گئی. کیے جناب علی باس نوکری لگ جائے گی، 4 ٹکے آ جان گے. لوگ ہی کہن گے ساری بیٹی جناب جی پڑھی لکھی ہے تاں کر کے رشتہ لوگ ہی لین گے. ہن پڑھیا لکھا دے رشتے بھی نہیں ہوندے. حقیقت ساڈے چشتی درویشہ ٹھیک کیتا ہے. انہوں نے کہ نظام چلاؤ جیڑی پڑھی ہوئے گی اسی نہیں لاواں گے. اللہ دی قسم ہے. ہن جتنے پڑھی ہوئی وہ نہیں لیندے. وہ کہندے پڑھی اسی لینی نہیں. کرو رشتے تو ایک لہر چل گئی ہے ساڈے چشتی درویشہ دے اندر. ان پڑھ لاواں گے. ظاہری گل ہے نبی دی شریعت بھی آدھی ہے ان جے اگر گھر نو جنت دی مثال بنانا ہے تے ان پڑھ پڑھنا. ہاں ان پڑھ نال کرو شادی، گھر نو جنت دی مثال بنانا ہے. یار اسی ہاں الحمدللہ ان پڑھ ہے نا ساڈے گھر. کیڑی ان پڑھ نویکلی ہوندی ہے، پڑھی لکھی مشترکہ ہوندی ہے. ساڈی نویکلی ہے
الحمدللہ بہت سکون ہے. پڑھی لکھی ہوئے تو جناب والی گھر والے کا کھانا نہیں بنتا. ساڈی الحمدللہ پورے مدرسے کا کھانا بنا رہی ہے. سانو باورچی رکھنے کی ضرورت نہیں پینی. کی ہے ان پڑھ عزت بچائے گی, اتھے عزت ہی لٹی جائے گی, زلالت ہی ہوئے گی, خوار ہی ہوئے گا, پھر بھی عقل قوم کو نہیں آ رہے بھی کی ہو رہے ہیں ساڑھے. تو نبی دی شریعت کہندی جتھے تھوڑی عزت نو خطرہ ہوئے نا, رب دا فریضہ چھوڑ دو, تیمم کرو. ٹائم قلیل ہے, ورنہ میں اس مسئلے نو میرا ارادہ ہے کہ میں کل کو اس مسئلے نو پڑھاواں, کیونکہ مزید میں اس مسئلے نو کھولاں گا. لہٰذا اج بس سرسری نظر دے نال میں کر رہا کہ عزت دے جان دا خطرہ ہوئے, جان دے جان دا خطرہ ہوئے, مال دے جان دا خطرہ ہے, تیمم کرو. اگرچہ اکھاں دے سامنے پانی ویکھ رہے ہو تسی, تیمم تھوڑا نہیں ٹوٹے گا. جے اگر نہیں ہے تیمم تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھو. جے تیمم ہے تو پانی اکھاں نال ویکھ رہے ہو پھر بھی تیمم نہیں ٹوٹے گا. یا پھر نبی دی شریعت یاد ہے کہ قافلہ انتظار نہیں کرے گا, تو تیمم تے ہے لیکن پانی ہے, قافلہ انتظار نہیں کرے گا جی قافلے نال تسی سفر کر رہے ہو, اور نظروں سے غائب ہو جائے گا کافرہ. یا پھر سواری ہے تو سواری تو اتر نہیں سکتا. مثال دے طور تے ریل گاڑی دے سفر کر رہی ہے, پانی کوئی نہیں, اور پانی ویکھیا تے ریل گاڑی تو اتر ہی نہیں سکتا, انہیں روکی نہیں. یا پھر گھوڑے دے تے سوار ہے تے اتر نہیں سکتا, یا اتر سکتا ہے تے پھر چڑھ نہیں سکے گا, یا گھوڑا ایسا ہے کہ اتر جائے گا تینوں چڑھن نہیں دے گا. نبی دی شریعت کہندی تے تیمم ہے تے تیمم نہیں ٹوٹے گا, اوویں نماز پڑھ لے. پانی نو اکھاں نال ویکھ رہی ہے حالانکہ. یا اتنا کمزور ہے کہ ادھر تے چڑھ نہیں سکتا, یا کنواں تے ہے پانی ویکھ رہی ہے لیکن ادھر کول ڈول اور رسی کوئی نہیں, پھر بھی تیمم نہیں ٹوٹے گا. ان صورتوں دے اندر تیمم باقی رہے گا. اگر تیمم نہیں آئے تو وضو کرنا ہے تو پانی سامنے آئے تو کچھ نہیں کر سکتا, پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھے گا. اگر تیمم آئے تو پانی نو اکھاں نال ویکھ رہی ہے پھر بھی تیمم نہیں ٹوٹے گا. انہاں ساری صورتوں اندر جڑیاں صورتیں میں بیان کیتیاں نے, مولا کریم دین متین دی سمجھ عطا فرمائے.